اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ پاک روح کی رہنمائی میں چلنا ایک زبردست سفر ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ خیالات ہیں جو ہمارے پاس نہیں، اور آپ نہیں جانتے کہ کسی بھی آنے والے دن جب آپ جاگتے ہیں تو خدا آپ کو کیا کرنے کو کہے گا۔ مجھے پاک روح کی رہنمائی میں چلنا بہت اچھا لگتا ہے۔ کلام سناتے ہوئے پاک روح کی رہنمائی لینا بڑا شاندار ہے۔ میرے پاس پیغامات اور نوٹس ہوتے ہیں، میں نے اسٹڈی کر کے خود کو لبالب بھر لیا ہوتا ہے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جب میں یہاں ہوتی ہوں میں نوٹس سے بڑھ کر پاک روح سے رہنمائی لیتی ہوں۔ وہ سب کچھ میرے اندر ہے، لیکن خدا میرے اندر سے ان باتوں کو نکالتا ہے جو میں کہنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی، جو میں سوچ کر نہیں آئی۔ اور آپ میں سے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم کہ میں نے خدا سے بالکل یہی مانگا تھا۔ خیر، میں یہ نہیں جانتی۔ پاک روح کی رہنمائی میں چلنے سے ہم سب کی زندگیاں پر لطف ہو جاتی ہیں۔ آمین۔ ہم کب پاک روح سے رہنمائی لیتے ہیں؟ اب دیکھیں، میں جانتی ہوں ہماری ان عبادات میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اور آپ میں سے کچھ اب تک نجات یافتہ بھی نہیں ہے۔ کل رات 695 لوگوں نے مسیح کو قبول کیا۔ ہاں، آپ میں سے کچھ ایک دن کے نوزائیدہ مسیحی ہیں، سو آپ کو ابھی اتنا پتہ نہیں ہے۔ آپ میں سے کچھ اپنی ساری زندگی چرچ میں ہی رہے ہیں، لیکن آپ کو ابھی تک کچھ نہیں پتا۔ آپ پیارے ہیں، اور آپ میں سے کچھ روحانی طور پر سمجھدار ہیں، اور اسی طرح تمام سب لوگ ہیں۔ سو میں یہ نہیں سمجھوں گی کہ آپ پہلے سے ان باتوں کو جانتے ہیں۔ میں آج شام آپ سب کے ساتھ مل کر یہ سوچوں گی کہ جیسا ہمیں جاننا چاہیے ویسا ہم میں سے کوئی بھی کچھ نہیں جانتا، اور میں چند بنیادی باتوں سے شروع کروں گی جنہیں ہمیں سیکھنے اور ان میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کے لیے ایک شاندار زندگی کا منصوبہ رکھتا ہے۔ آپ کو بس دور سے بیٹھ کر لوگوں کی اچھی اور خوشگوار زندگی کو دیکھنے، اور کبھی بھی یہ بیٹھ کر ہرگز سوچنے کی ضرورت نہیں کہ یہ صرف ان کے لیے ہے، کیونکہ خدا آپ کے لیے ایک شاندار زندگی کا منصوبہ رکھتا ہے۔ نئی شروعات کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ آپ زندگی کی شروعات پھر سے کر سکتے ہیں۔ سو شروعات ذہن کے متعلق بات سے کرتے ہیں، کیونکہ سچ یہ ہے کہ آدمی وہیں جاتا ہے جہاں ذہن لے جائے۔ اب دوسرا کرنتھیوں 10:4-5۔ میرے پاس ذہن سے متعلق 4 حوالہ جات موجود ہیں جو میں آج یہاں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ غور کریں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں، یعنی خون اور گوشت سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ قلعہ کیا ہوتا ہے؟ قلعہ ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جو دشمن کے قبضہ میں ہوتا ہے۔ اگر آپ جنگ میں ہیں اور وہاں دشمن کا قلعہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح دشمن نے، مخالف قوت نے اپنے لیے جگہ بنا لی ہے، اور آپ کو انہیں وہاں سے نکالنے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ اب خدا ہم سے ذہن کے متعلق بات کرنے کو ہے، اور ہمارے ذہن میں بھی قلعے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ہماری سوچ کے وہ علاقے جو شیطان نے کسی طرح قبضے میں کر لیے ہیں۔ وہ لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے۔ یہاں آج شام ایسے لوگ ہیں جو خوبصورت اور پیارے ہیں، لیکن وہ جھوٹ کو مان بیٹھے ہیں، اور اس جھوٹ پر یقین کرنے سے وہی آپ کی سچائی بن گیا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے میں نے بہت سالوں تک جھوٹ کو مانا، اور شاید اب تک کچھ باتیں ہیں جو خدا مجھے دکھانے کو ہے جن کو میں نہیں جانتی۔ شیطان کے جھوٹ کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، واحد طریقہ ہے، اور وہ خدا کے کلام کو جاننا ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ سو میں یہاں بیٹھ کر 1 منٹ کے لیے آپ کی ماں کا کردار ادا کرنا چاہتی ہوں اور آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ کو فتح چاہیے لیکن آپ خدا کے کلام کو سیکھنا نہیں چاہتے تو فتح کو بھول جائیں، کچھ کام نہیں آئے گا۔ میں چرچ جاتی ہوں۔ آپ ہر ہفتے چرچ جا سکتے ہیں اور ایمان سے تب بھی کچھ نہیں سیکھتے۔ ہو سکتا ہے ہم کبھی سرگرم ہوئے ہوں، کوئی اچھا گیت گایا ہو، کچھ بہت اچھے پیغامات سنے ہوں، لیکن اگلے دن ان میں سے کتنا یاد رکھ سکتے ہیں؟ اب کچھ لوگ اوروں کی تعلیم سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو پڑھ کر سیکھنے جیسا کچھ بھی نہیں۔
میرا ماننا ہے کہ آپ اپنے پاسٹرز کو سن کے سیکھتے ہیں اور دعا ہے کہ مجھے سننے کے بعد آپ کو کچھ اچھی باتیں ملتی ہوں، لیکن میں ایک بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کلام کے معاملے میں کسی کی انگلی پکڑ کر چلتے نہیں رہ سکتے، آپ اس پر گزارا نہیں کر سکتے، جسے میں کہتی ہوں استعمال شدہ ایمان۔ آپ کو خدا کے ساتھ اپنا تجربہ ہونا چاہیے۔ میری گواہی کو سننا اچھا ہے اور لوگوں کی گواہیاں سننا بھی اچھا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں آپ کی اپنی گواہی ہو۔ واحد طریقہ جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ ابلیس ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر ہماری سوچ خدا کی سوچ سے میل کھا رہی ہے یا نہیں، کیونکہ ہمیں خدا کے کلام کو جاننا ہے۔ سو میں چند باتیں پوچھوں گی، یقیناً جن کا جواب آپ کو بآواز بلند دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ ہفتے بھر میں کتنا وقت خدا کے کلام کے مطالعے میں صرف کرتے ہیں؟ ذرا اس پر غور کریں۔ اگر آپ کا جواب ہے کہ بالکل بھی نہیں، یا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ہر صبح آپ کو سنتی ہوں، جی اچھی بات ہے، مطلب مجھے خوشی ہے آپ سنتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کم از کم آپ کچھ نوٹس لینے کی کوشش کریں اور پھر اپنی بائبل سے ان حوالہ جات پر غور کریں جن کی بات میں نے کی اور انہیں اپنے لیے پڑھیں۔ ہم روحانی طور پر سست نہیں بن سکتے۔ اگر آپ روحانی سستی کے شکار ہیں تو ہم زندگی میں فتح نہیں پانے والے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ اب آپ سب لوگ مجھے بڑی پریشانی کے عالم میں دکھائی دے رہے ہیں، میں جانتی ہوں آپ کو لگ رہا ہے کیا کلام کا مطالعہ کروں؟ خدا کے کلام کے بارے میں ہم کتنی دیر سوچتے ہیں؟ ہمیں خدا کے کلام پر دھیان کرنا ہے۔ اگر آپ فکر کرنا جانتے ہیں تو آپ غور کرنا بھی جانتے ہیں۔ فکر بس اپنے مسئلے پر غور کرنا ہے، لیکن ذہن میں کسی چیز کو رکھ کر اس پر غور کرنا ہے، اسے سمجھنے اور حل کرنے کی کوشش ہے۔ یہی معاملہ خدا کے کلام کا بھی ہے۔ آپ سوچتے جاتے ہیں، سوچتے جاتے ہیں، سوچتے جاتے ہیں، سوچتے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں اس کی بہت قائل ہوں کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں نے اس حوالے پر غور کیا اور پچھلے 30 سال میں کم از کم 50,000 مرتبہ اپنے ذہن میں اسے دہرایا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں خدا میں مسیح کے لہو کے وسیلے راست باز ٹھہرائی گئی ہوں اور مجھے گناہ کے بوجھ تلے جینے کی ضرورت نہیں، لیکن ان حوالہ جات پر دھیان کرتے لمبا عرصہ گزر گیا۔ آپ جتنا کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اتنا ہی وہ آپ کا حصہ بنتی جاتی ہے، اور آپ کسی نہ کسی بات کو سوچتے ہی ہیں، تو آپ کسی ایسی بات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو آپ کا کچھ بھلا کرے اور آپ کی زندگی میں کچھ اچھا پھل لائے۔ اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں، تصورات اور خیالات اور دلائل کو ڈھائے ہوئے۔ میں اب بھی دوسرے کرنتھیوں 10:4 اور 5 کی بات کر رہی ہوں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے۔ سو بنیادی طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ ذہن میں آنے والی کوئی بھی بات جو خدا کے کلام کے خلاف ہے اسے گرا دو۔ گرانا، گاڑنا، پھینک دینا ہر اس سوچ کو جو خدا کے کلام سے میل نہیں کھاتی۔ اب میں آپ کو کسی کی کہانی سناتی ہوں جو شاید آپ کو یاد ہو یا شاید نہ ہو۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ مووی دیکھی ہوگی، رسل کرو کی A Beautiful Mind، اور یہ ایک ماہر ریاضی دان کی سچی کہانی ہے بنام جان نیش، اور وہ ایک نہایت ہی ذہین شخص تھا۔ اس نے نوبل پیس انعام حاصل کیا اپنے ریاضی اور معاشیات کے کام کے لیے۔ وہ 1928 میں پیدا ہوا اور نہ صرف بے حد ذہین تھا بلکہ اسے ایک ذہنی عارضہ بھی لاحق تھا، اور اس دور میں اس قسم کے ذہنی عارضے کا کوئی خاص علاج نہ تھا کیونکہ وہ ایک پیرانوئڈ شیزوفرینیا تھا، اور اسے ایسا لگتا کہ وہ کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہے جو وہاں موجود نہ ہوتے، اور وہ ان سے باتیں کرتا اور وہ ان کا یقین کرتا کیونکہ وہ اسے بالکل حقیقی معلوم ہوتے، جیسے اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً یہ اسے تباہ کر رہا تھا۔ اور بنا کسی بھی دوا کے اس شخص نے سالوں تک خود کو اس تمام جھوٹی دنیا کو نظر انداز کرنا سکھایا، اور کبھی کبھار وہ اور لوگوں سے کہتا، کیا تمہیں یہاں کوئی مجھ سے بات کرتا دکھائی دے رہا ہے؟ اور اگر وہ کہتے نہیں تو وہ کہتا، اچھا مجھے لگ رہا تھا یہاں کوئی نہیں ہے، یا اگر وہ کہتے ہاں تو وہ کہتا، ٹھیک ہے میں ان کی بات سنتا ہوں۔ جب ایک شخص اس کے پاس یہ بتانے آتا ہے کہ وہ اسے نوبل پرائز دینا چاہتے ہیں
تو وہ سوچتا ہے کہ انہی بھوتوں میں سے کوئی ایک ہے، کیونکہ اسے دکھائی دینے والے لوگوں کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ اس کے بارے میں اسے اونچی اونچی اور بڑی بڑی باتیں بتاتے، اور وہ اس مقام پر آ گیا کہ جہاں اس نے اس تمام جھوٹ کو سننا بند کر دیا۔ یہ نہایت ہی عمدہ بات تھی کہ اس میں خود کو سکھانے کا حوصلہ تھا کہ ان باتوں کو نظر انداز کرے جو بالکل سچ نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں جانتا تھا کہ یہ سب حقیقت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، اگر وہ یہ کر سکتا ہے تو یقیناً ہم بھی اپنی سوچوں کو خدا کے کلام سے جانچنا سیکھ سکتے ہیں، اور اگر ہماری سوچ خدا کے کلام سے میل نہیں کھاتی تو ہم اس سوچ سے انکار کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری سوچ نہیں، میں ہرگز اسے قبول نہیں کروں گی۔ اب سنیں، آپ یقیناً سوچتے ہوں گے کہ میری سوچ پر میرا زور نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے ناواقف ہوں۔ جی حقیقت یہ ہے کہ آپ کا زور ہے۔ اپنی سوچوں پر غور کریں، جب بھی آپ پریشان ہوں تو اپنی سوچوں پر غور کریں، آپ کو اپنے مسئلے کی جڑ مل جائے گی۔ جب کبھی آپ پورا دن خود ترسی کا شکار ہوتے ہیں تو دن ضائع کرتے ہوئے خود ترسی کا شکار ہوتے ہیں، تو یوں کہنے سے آپ کا بھلا نہ ہوگا کہ کاش میں دکھی نہ ہوتی، اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اسی سے اداس ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں ذہن، منہ اور مزاج کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جو آپ کے ذہن میں منہ سے نکلتا ہے اور ہم جو سوچتے اور کہتے ہیں، ہمارا مزاج اس کا پیچھا کرتا ہے۔ آپ برے موڈ میں جب چاہیں خود سے بات کر سکتے ہیں۔ آمین۔ آپ میں سے کتنے برے موڈ میں خود سے بات کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے خود سے بات کر کے آپ اس سے نکل سکتے ہیں۔ آپ کر سکتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے بات کر کے آپ اس میں داخل ہوتے ہیں، نکل بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ذہن میں مشکلات کی فہرست بنائیں اور سوچیں کہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے تو آپ کا دل ڈوبنے لگے گا۔ اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے پاس کیا ہے تو اس بات پر جوش دکھائیں، ایک کاغذ لیں اور اپنی تمام برکتیں اس پر لکھیں اور گھر میں لے کر پھریں اور کہیں میں بابرکت ہوں، میں نئے سرے سے پیدا ہوئی ہوں، خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، میں خدا میں راست باز ہوں، میرے پاس امید ہے، خدا نے میرے لیے بہت سے بھلائی کے کام کیے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا موڈ اچھا ہوتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ مجھے اپنے وہ دن یاد ہیں جب میں صبح اٹھ کر اگر سوچ لیتی کہ میں اداس ہوں تو میں سارا دن اداس ہی رہتی، اور میرے لیے یہ حیران کن تھا جب مجھے اپنی سوچ پر اختیار کے بارے میں پتا چلا، اور مجھے ذہن میں پڑنے والی ہر بات کو سوچنے کی ضرورت نہیں، میں در حقیقت اپنی مرضی سے سوچ سکتی ہوں۔ اب آپ میں سے کچھ کے لیے یہ نئی بات نہیں ہے، لیکن اس جگہ پر ایسے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں اور یقیناً لاکھوں لوگ ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ بالکل نئی بات ہے۔ میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں، اور میں کسی بھی صورت ہرگز کاؤنسلنگ کی خدمت کو چھوٹا نہیں کر رہی، لیکن اگر صحیح طور پر سوچنا سیکھ لیں گے تو آپ کو ہر ہفتے جا کر کسی کے صوفے پر بیٹھ کر انہیں پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ کہ وہ آپ کو سنیں۔ آپ جوئے سے رہائی کا طریقہ سوچ سکتے ہیں۔ ہم میں مسیح کی عقل ہے، پہلا کرنتھیو 2 باب میں لکھا ہے، ہمیں مسیح کا ذہن عطا کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ہم سب مسیح کی مانند سوچنا بھی سیکھ سکتے ہیں۔ رومیو 12:2۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے سمجھیں، آج شام مجھ سے زیادہ محنت مت کرائیں، میں آج کی شام ذرا آسانی کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں۔ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، یعنی آج کے اس زمانے کے برے اور بے دین کاموں میں مت پڑو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، اور یہی ہم سب چاہتے ہیں، مکمل بدلاؤ۔ عقل نہیں ہو جانے سے صورت بدلتے جاؤ، عقل نہیں ہو جانے سے۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ پانا چاہتے ہیں جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے تو آپ کو خدا کی مانند سوچنا اور سیکھنا پڑے گا۔ آمین۔ آپ میں سے کتنوں کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ذہن کو قابو میں کر سکتے ہیں؟ اگر آپ خدا سے سیکھنے لگے تو آپ میں سے کتنے ہر بار اس الجھن میں نہیں پڑتے، سو آپ اپنے ذہن کو کوڑے دان میں جانے دیتے اور بالآخر ایک برا دن گزارتے ہیں۔ اوکے، تو یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ تو شیطان کی غلطی ہے، وہ ان سب سوچوں کو میرے ذہن میں ڈالتا ہے اور وہ رکنے والا نہیں ہے۔ میرا مطلب وہ نہیں رکے گا۔ میرے پاس ہر صبح موقع ہے کہ میں ابلیس کے ساتھ کوڑے دان میں چلی جاؤں، یا میں مسیح میں اپنے مقام کو یاد رکھوں
اور ان چیزوں کے متعلق سوچوں جو مجھے زندگی کے پاس لائیں، نہ کہ ان چیزوں کے متعلق جو مجھے موت کے پاس لائیں۔ میرا خیال ہے یہ سوچنا بڑا مزیدار ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی زندگی اور منزلوں پر با اختیار بنایا ہے۔ ہم وہ سوچ سکتے ہیں جو ہم سوچنا چاہیں، اور جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، اور ہمیں مٹھی بھر جذبات کے آگے جو کہ ہم پر اختیار جمانا چاہتے ہیں جھکنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں صرف سچائی سے واقف ہونے کی ضرورت ہے، اور سچائی یقیناً ہمیں آزاد کرے گی۔ اب اگر آپ کلام کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ کا سفر بہت لمبا ہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ بہتر ہے کہ آپ صحیح سمت میں چلیں بجائے غلط سمت میں چلنے کے۔ اور اگر یسوع واپس آ گیا اور ہم راہ میں ہوئے تو کم از کم اس کے چہرے پہ اس بات سے مسکراہٹ ہوگی کہ اس نے ہمیں راہ میں پایا کہ سفر کو پورا کریں۔ جو میں جانتی ہوں اس کے لیے خدا کا شکر کرتی ہوں۔ میں نے خدا کے کلام کے مطالعے میں کروڑوں گھنٹے صرف کیے ہیں۔ میری الماریاں میرے پیغامات اور سرمن سے بھری پڑی ہیں جو خدا نے مجھے ان تمام سالوں میں دیے، اور میں اس تمام تر وقت کے لیے شکر گزار ہوں جو میں نے خدا کے کلام کو سیکھنے میں صرف کیا۔ اور ایسے سوچنا بہت آسان ہے کہ کاش میں وہ جانتی جو آپ جانتے ہیں، کاش میں آپ کی طرح بائبل کو بیان کر سکتی۔ میں نے کاش یہ نہیں سیکھا۔ اور آپ کو بھی آرزو کرنے سے نہیں ملے گا، آپ کو اس کے لیے خود کو جھنجھوڑنا ہوگا، سستی اور کاہلی کی گرد کو جھاڑنا ہوگا۔ جب یسوع اس معذور شخص کے پاس آیا جو حوض کے کنارے 38 برس سے انتظار میں پڑا تھا، یسوع نے اس پر افسوس نہیں کیا۔ اس نے کہا، اٹھ جا، اٹھ جا، اٹھنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم خود میں پاکیزگی کے جوش کو ذرا بھر لیں اور کہیں میں مزید اس کم علمی کو برداشت کرنے والی نہیں۔ میں اٹھوں گی اور خدا کے کلام کو جانوں گی۔ جیسے ہی آپ اپنی بائبل نکالیں گے، ابلیس آپ کے کان میں کہے گا، یہ بے فائدہ ہے کیونکہ تجھے تو کچھ سمجھ نہیں آنا۔ آپ کچھ جانتے ہیں۔ بائبل میں آج بھی کچھ ایسے حصے ہیں جنہیں پڑھ کر میں کہتی ہوں، پتہ نہیں خدا نے اس میں سب کے رشتہ دار بتانے والے باپ اور نسب نامے کیوں رکھے ہیں۔ مجھے بالکل یہ سب سمجھ نہیں آتا۔ میں ایمانداری سے ایسی کچھ چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن پھر مجھے میرے کام کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں۔ مطلب کہ ایسی کچھ باتیں جیسے کہ فکر مت کرو، نفرت نہ رکھو، فخر نہ کرو، خدا سے پیار کرو، خدا تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اگرچہ آپ کو سب کچھ سمجھ نہیں آتا تو بھی پڑھتے رہیں، کچھ نہ کچھ مطالعاتی رہنمائی لیں، بائبل کا مطالعہ کرنا سیکھیں، اس میں کچھ ایسا ڈھونڈیں جسے آپ سمجھ سکتے ہیں، اور خود کو خدا کے کلام سے آشنا کریں۔ اگر آپ بھوکے ہوں تو آپ سینڈوچ لینے جائیں گے، اگر آپ میں روحانی بھوک ہے تو آپ کو اسے لینے کی اور خدا کے کلام سے سیر ہونے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، رومیو 12 باب دوسری آیت کو پھر سے دیکھتے ہیں اور ہم اس میں مزید آگے کی طرف بڑھیں گے۔ سو اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو وہ باتیں جو اس کی نظر میں تمہارے واسطے بھلی اور مقبول ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے اگر تم خدا کی پسندیدہ مرضی سے مطمئن ہونا چاہتے ہو، اگر تم واقعی اسے اپنی زندگی اپنے حالات میں دیکھنا چاہتے ہو، پھر تمہیں پاک روح کو موقع دینا ہے کہ تمہارے ذہن کو خدا کے کلام کے مطابق نیا کرے۔ کیا میں اسی وقت آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہمارے سوچنے کا طریقہ ہماری زندگی کی سب سے اہم باتوں میں سے ایک ہے۔ ہم کس طرح سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، ہماری زندگی کی سب سے اہم باتوں میں سے یہ ایک ہے، اور میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں ایک خوبصورت ذہن چاہتی ہوں۔ وہ ذہن چاہتی ہوں جو خدا کو جلال دے، اور میں خوبصورت سوچ سوچنا چاہتی ہوں، میں لوگوں کے متعلق اچھی سوچ سوچنا چاہتی ہوں۔ ہمیں عدالت، تنقید اور اسی طرح کی فضول باتیں لوگوں کی بابت سوچنے کی ضرورت نہیں۔ ہر وقت اپنے مسائل اور ان چیزوں کے بارے میں مت سوچیں جو آپ کے پاس نہیں۔
जब भी हमारे जहन में कोई भद्दा ख्याल आता है, हमें कहना है नहीं, खुदा मैं खूबसूरत जहन के लिए तेरी मदद चाहती हूँ, आमीन। इफ्सियों 4:23 में लिखा है, हमें अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाना है हर रोज, चाहे आप कितने ही अरसे से खुदा के साथ चल रहे हों। हमारी जिंदगी के हर एक दिन में हमें बुरी सोचों को गिराने के बहुत से मौके मिलेंगे। ये कभी ना खत्म होने वाला मामला है। कभी ये ना समझें कि आपको किसी खास मकाम पर पहुंचकर अपने जहन को काबू नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा आपको हमेशा करना पड़ेगा। अब अगर हम अच्छी बातों को सोचना चुनते हैं तो जो मसला हमें अब है, हमें उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका जहन अच्छी बातों से पुर होगा तो बुरी बातों के आने की जगह नहीं रहेगी। इसलिए हमें सोच के मामले में जरा जोश दिखाने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम इब्लीस से ही लड़ते रहें हर वक्त। आदमी वहीं जाता है जहां उसका जहन ले जाए। आप कब सही सोचते हैं? शायद आप सोच रहे हैं, अक्सर नहीं होता। क्या एक ईमानदार के लिए परेशान रहना ठीक है या पुरित्मीनान? पुरित्मीनान। उन्हें वहां समझ आ गई है। एक ईमानदार के लिए फिक्रमंद रहना ठीक है या खुदा पर भरोसा करना? एक ईमानदार के लिए मजबूत रहना ठीक है या मनफी? सुस्त या चौकन्ना? फैसला कुन या दो दिला? देखा, आप लोग जानते हैं। अगर कोई बैठकर सारा दिन फजूल बातें सोचे तो वजह यह नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं है। हम कभी कभार सुस्त हो जाते हैं, हम रूहानी तौर पर सुस्त हो जाते हैं, और कभी कभी हम भूल जाते हैं, और कभी कभी हम तंग आ जाते हैं। इसलिए खुदा हमें ऐसी जगहों पर लाता है, क्योंकि यहाँ मैं 1 घंटा आप पर चिल्लाऊंगी ताकि आपका जहन संवारा जाए, आपका मुंह संवारा जाए, कुछ तवाजुन आए, और आप जानते हैं आपका हफ्ता बेहतर होगा, जो कि अगर आप ना आते तो ना हो पाता। और फिर जब हम गिरने को होते हैं तो आप टीवी प्रोग्राम लगाते हैं, और मैं यही बातें कुछ फर्क तरह से कह रही होती हूँ, या आप इतवार को चर्च जाते हैं और आपके पास्टर यही कुछ जरा मुख्तलिफ तौर पर कहते हैं। इसलिए हमें मुसलसल खुदा का कलाम सुनना है। हम सबको सीखने और सीखते रहने की जरूरत है कि किस तरह से अपनी सोच को खुदा के कलाम से हम आहंग करें, और अगर ऐसा ना हो पाए तो हमें अपनी मदद के लिए खुदा को पुकारना है ताकि वो हमें बचाए। और खुदा की सोच के मुतालिक सोचना जिंदगी में सबसे अहम बात है।